انسان کا ذہن اپنے پورے جسم کے ہر عضو کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اس پر مفصل بات پچھلے کلپ کے اندر ہو چکی تھی۔ اب اس بات پر دلائل کی ضرورت ہے کہ آیا کیا انسان اپنے دماغ اور عقل کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو اپنے تابع اور مسخر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس بارے میں صحیح موقف جو اہل مفکرین کا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے دماغ اور عقل کے ذریعے سے ان کے اندر موجود صلاحیتوں کی وجہ سے کسی بھی دوسرے انسان کے اندر تصرف کر کے اس کو اپنے تابع بنا سکتا ہے۔ پھر کسی انسان کو اپنے تابع بنانے کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب علم ہے کہ انسان علم کے ذریعے کسی بھی دوسرے انسان کے اندر تصرف کر کے اس کو اپنا تابع بنا سکتا ہے۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے، اتنا مضبوط علم ہے کہ میں اس علم کی بنا پر اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا، اللہ کا ڈر نہ ہوتا، میں پوری دنیا کو اپنے علم کی وجہ سے اپنا غلام بنا دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان علم کے ذریعے سے کسی کو بھی اپنا تابع اور غلام بنا سکتا ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کو تقریباً 1200 سال گزر چکے، 1300 سال گزر چکے، اس کے باوجود بھی ساری دنیا ان کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے ان کے علم کی وجہ سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ ان کے محبت کے اندر نڈھال ہیں، ان کے محبت کے اندر بے بس ہیں، علم کی وجہ سے، ان کے علم کے ادب کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ذریعہ علم کے ذریعے سے انسان کسی بھی دوسرے انسان کو اپنا تابع اور اس کو مسخر کر سکتا ہے، اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے زبان، کہ زبان کی مٹھاس کے ذریعے سے انسان کسی بھی دوسرے انسان کے اندر تصرف کر کے اس کو اپنا غلام اور تابع بنا سکتا ہے، اس کو مسخر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مشہور ہے، وہ فرماتے تھے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی مٹھاس عطا فرما دی، اگر وہ اپنی زبان کی مٹھاس اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر وہ چاہے تو پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا سکتا ہے، اپنا محبوب ترین بنا سکتا ہے اپنی میٹھی زبان کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز جو ہے کسی بھی انسان کو اپنے تابع بنانے کا ذریعہ وہ وظائف ہیں، پرانے خاص وظائف، جن وظائف کی وجہ سے کسی انسان کے اپنے فعل کے اندر تصرف کر کے اس کو اپنے تابع بنایا جاتا ہے۔ مشائخ عظام نے بھی ان وظائف کو اپنی اپنی عملیات کی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، کسی بزرگ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص اگر کوئی انسان 11,000 مرتبہ پڑھ لے، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، عشاء کی نماز کے بعد ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پاکی کی حالت کے اندر 11,000 مرتبہ انسان پڑھ لے، ایک ہی نشست کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر، تو انسان اس 11,000 مرتبہ پڑھنے کے بعد جس انسان کا ذہن کے اندر تصرف کرے گا اس کو اپنے تابع بنا سکتا ہے، اس کو اپنا محبوب ترین بنا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اکابرین نے یا محب، اللہ تعالیٰ کا وہ خاص اسم اعظم بتاتے ہیں، یا محب کی تاثیر اتنی تیز ہے، اگر کوئی انسان اس کو 41,000 مرتبہ ایک ہی نشست کے اندر بیٹھ کر پڑھ لے، کوئی وقت خاص نہیں ہے، نشست کا ایک ہونا ضروری ہے، باوضو حالت میں یا محب اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کو 41,000 مرتبہ پڑھے تب بھی یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا ذہن میں تصور لے کے بیٹھیں گے وہ انسان کا محبوب ترین بن جائے گا، اس کے دل کے اندر انسان کی بے پناہ محبت آ جائے گی۔ اسی طرح بعض اکابرین نے سورہ یاسین 111 مرتبہ پڑھنے کا بھی مجرب عمل یہ بتایا۔ یہ وہ وظائف ہیں جن وظائف کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے عمل کے اندر تصرف کر کے اس کو اپنا محبوب ترین بنا سکتا ہے۔ چوتھا ذریعہ کسی بھی انسان کو اپنا محبوب بنانا ہے، اپنا گرویدہ بنانا ہے، کسی کو تابع بنانا ہے، اس کا چوتھا ذریعہ وہ کہتے ہیں خاص تصرف کے ذریعے سے، خاص تصرف کیا جاتا ہے۔ کسی انسان کی صورت کو
اپنے ذہن کے اندر ہر وقت حاضر کر کے توجہ خاص ڈالنے سے بھی دوسرے انسان جو ہے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں، اس کو جو ہے وہ اس صورت کو صورت قلبی بھی کہتے ہیں، قلبی توجہ کا نام بھی دیتے ہیں، تاثیر قلبی کا نام بھی دیتے ہیں، کہ خاص تصرف کر کے کسی انسان کو ہر وقت ذہن میں بٹھا کر پوری لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کے اندر تاثیر کرنا، اس کے اندر عمل کرنا، یہ بھی انسان کے جو ہے وہ اختیار کے اندر ہے، کہ انسان یہ کسی انسان کا تصور ذہن میں بٹھائے اور اتنی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے عمل کے اندر تصرف کرے کہ وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے انسان کا تابع ہونے پر، انسان کا محبوب بننے پر۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا میں بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے ایک ملک کے اندر جانا ہوا تو وہاں پر قلبی توجہ لوگ بہت زیادہ ڈالتے ہیں۔ یہ ایک مستقل فن ہے، یہ کیسے سیکھا جاتا ہے، یہ کیسے اعمال کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک الگ کلپ بناؤں گا انشاءاللہ، اس میں پوری تفصیل ہوگی۔ تو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا جانا ایک ملک کے اندر ہوا تو وہاں یہ قلبی تصرف کا رجحان بہت زیادہ ہے، توجہ ڈالتے ہیں انسان کے دل پر۔ فرماتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ کے بیٹھا تو میری دائیں طرف ایک اور شخص آ کر بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے یہ انسان میرے دل کے اوپر اپنی توجہات ڈال کر میری توجہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، جذب کرنا چاہتا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو چونکہ اللہ والوں کو بھی اس کا علم ہوتا ہے، پورے گر اور فن جانتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی توجہ اس کے دل پر ڈالنی شروع کی، اس کی ساری کی ساری دل کی توجہات کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ قدموں میں گر پڑا، اس نے کہا حضرت خدا کے واسطے یہ جو میرا فن ہے یہ سارا کا سارا آپ نے اپنے اندر کھینچ لیا، یہ میں نے 8 سال لگا کر جو ہے اس فن کو سیکھا تھا، آپ یہ منت سماجت کرتا ہوں میرا فن مجھے واپس دے دیں، میری توجہات مجھے واپس دے دیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ایک شرط پر آپ کی 8 سال کی محنت آپ کو واپس کرتا ہوں، وگرنہ یہ آپ کی توجہات میں واپس نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا حضرت وہ کون سی شرط ہے؟ تو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ عیسائی تھا، اس نے کہا مجھے قبول ہے تاکہ میری 8 سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب یہ توجہ آپ کو واپس آپ کی جو ہے وہ ملکیت کرتا ہوں اس نیت سے کہ آپ جو ہے وہ اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے۔ پھر اس نے بتایا کہ حضرت میں 3000 کے قریب یا 2000 کے قریب مسلمانوں کو عیسائی مذہب میں تبدیل کر چکا ہوں، ان کے دل کی توجہات کو کھینچ کر اپنا محبوب بنا کر عیسائیت کو اس کے سامنے پیش کرتا ہوں توجہ ڈالنے کے بعد، اور وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ عیسائی بن جاتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب جو ہے میں جتنے لوگوں کو میں نے اسلام سے عیسائیت میں داخل کیا، اب سب سے پہلے انہی عیسائیوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کروں گا، اور اس کے بعد میرا یہی مقصد ہوگا کہ اس توجہ خاص کو جو ہے وہ میں اسلامی اور مبارک کاموں کے اندر استعمال کروں گا، اس کو ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کروں گا۔ تو ان تمام تفصیلات کے بعد یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انسان کے اندر بعض ایسی خاص اور طاقتور خصوصیات اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے کسی بھی دوسرے انسان کو انسان اپنے تابع کر سکتا ہے، اپنا محبوب ترین اپنا غلام بنا سکتا ہے، اور یہ دلائل کی دنیا میں بھی واضح ہے اور یہ مجربات کے اندر بھی واضح ہے، مثالیں بھی اس کے عالم کے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی ضرورت ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ واضح لکھا ہے، فرمایا کہ کسی انسان کی رضامندی کے بغیر اس کی ذات میں تصرف کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ کسی بھی دوسرے انسان کی ذات کے اندر تصرف کرنا اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ ایک لڑکا راضی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولانا فلاں لڑکی کے بارے میں مجھے تعویذ دے دیں کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو جائے، اس لڑکی کی عدم رضامندی سے اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ میرے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا تعویذ دینا بھی حرام ہے کیونکہ دوسرے کی ذات کے اندر میں نے تصرف کیا اس کی رضامندی کے بغیر، تو یہ شریعت کے اندر بالکل ناجائز اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔